اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حال ہی میں ایک یہودی ربی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دجال بہت جلد ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ اس یہودی ربی نے خواب میں دجال سے ملاقات کی ہے۔ دجال نے اسے کیا کچھ بتایا اور یہودی اس ربی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہودی خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور کیا اس حملے کے لیے دجال یہودیوں کی مدد کرے گا؟ آج ہم آپ کو اس یہودی ربی اور اس کے خواب کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ اس سے بڑا فتنہ کبھی پہلے نہیں آیا ہوگا۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میری زندگی کے دوران ظاہر ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اگر میرے بعد یہ آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمام مومنوں کا مددگار ہو۔ ناظرین، حال ہی میں دجال کے حوالے سے ایک یہودی ربی جوزف نے اپنا خواب بیان کیا ہے۔ یہودی ربی جوزف اس سے پہلے اتنا مشہور و معروف نہیں تھا، لیکن اس خواب کے بعد پورا اسرائیلی میڈیا اس کو بار بار بلا کر اس کا انٹرویو کرتا ہے اور اس سے متعلق مزید جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جوزف نامی یہ ربی بتاتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا محل ہے جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس محل میں ایک عام دربار لگایا گیا ہے، جبکہ تخت پر ایک شخص موجود ہے۔ ہر شخص اس دربار کے اندر تخت پر بیٹھے بادشاہ کو ملنا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کا رش اتنا زیادہ ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بادشاہ تک رسائی حاصل کر پائے۔ جوزف بتاتا ہے کہ میں بھی اس رش میں موجود ہوں، لیکن بہت پیچھے ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں کوشش کرنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک طرف سے ایک نوجوان شخص کو ایک سواری پر بیٹھے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وہ شخص میرے قریب آ کر پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ لوگ بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ اور 7 برس کا انتظار کرو۔ آئندہ 7 سالوں میں دجال تمہاری قوم کا مسیحا تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا، پھر تم اور تمہاری قوم اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں یوں ہی حکمرانی کرو گے، اور یوں ہی لوگ جوک در جوک آ کر اس سے ملنے کی خواہش کریں گے۔ ناظرین، جوزف نامی ربی نے اپنا یہ خواب بیان کیا تو اسرائیلیوں کی جانب سے اس پر خوب واویلا کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے اور 2030 تک وہ اس زمین پر ظاہر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کا آخری وزیر اعظم نیتن یاہو ہی ہوگا۔ نیتن یاہو کچھ عرصہ پہلے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، لیکن پھر بعد ازاں مضبوط یہودی طاقتوں نے ایک بار پھر نیتن یاہو کو اپنا وزیر اعظم بنا کر دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جلد ان کا مسیحا آنے والا ہے، جبکہ دجال کے اس زمین پر آنے کے حوالے سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس زمین پر ظاہر ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 سال قبل آسمان کا 1/3 حصہ پانی یعنی بارش نہیں برسائے گا، اور یوں زمین کا 1/3 حصہ بنجر ہو جائے گا۔ پھر اگلے برس آسمان کے 2/3 حصے سے بارش نہیں برسے گی اور زمین کا 2/3 حصہ اناج نہیں اگلے گا، زمین کا 2/3 حصہ بھی بنجر ہو جائے گا، اور تیسرے برس آسمان سے بارش نہیں ہوگی، اور پھر تیسرے سال پوری دنیا میں قحط پڑے گا، اناج کی شدید کمی ہو جائے گی اور لوگ بھوک افلاس کا شکار ہو جائیں گے۔ دجال آئے گا تو زمین پر مصنوعی بارش برسائے گا تو لوگوں سے کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں کہ تم لوگوں پر قحط سالی پڑی تھی، میں نے بارش برسائی ہے، اور دیکھ لو اب یہ زمین اناج اگلنے لگی ہے۔ اس کے ایک ہاتھ پر جنت ہوگی جبکہ دوسرے ہاتھ پر دوزخ ہوگی۔ وہ لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا، بس جو لوگ اس کی جنت کا انتخاب کریں گے دراصل وہ دوزخ میں جا کر گریں گے، جو لوگ اس کی جہنم کا انتخاب کریں گے وہ اس کے بہکاوے میں نہ آئیں گے، اور جنہیں وہ اپنے تئیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کی جنت کے حقدار قرار دیے جائیں گے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو یوں دجال کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا۔ میں تم کو نوح کی طرح دجال کے بارے میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ جس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اس کے ماتھے پر کاف رے یعنی کافر لکھا ہوگا، یہ درمیان قد کا ہوگا، اس کی چھاتی پر بال ہوں گے اور اس کے سر کے بال گھنگریالے اور دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کی 70,000 کی ایک جماعت ہوگی جو دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں جو لوگ شامل ہوں گے یقینی طور پر وہی لوگ حق پر ہوں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دجال کے اس فتنے کا زمین پر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے، پھر اس روئے زمین پر حکمرانی کریں گے اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔
नाज़रीन, इस हदीस मुबारक को सुनकर आपने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आने वाले हालात किस कदर कशीदा होंगे। यहूदी दजाल के पैरोकार हैं और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दजाल की आमद तक वो दुनिया का कंट्रोल हासिल कर लें, और इस मकसद के लिए उन्होंने सन 2030 तक का एक खुफिया प्लान तैयार कर रखा है। और इस जाल में अरब ममालिक बड़ी आसानी से फंसते चले जा रहे हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 इसी की एक शक्ल है। बेशतर माहिरीन ये कहते हैं कि सऊदी अरब समेत कई दीगर अरब ममालिक यहूदियों के शिकंजे में मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, और अब तो बाकायदा तौर पर यहूदी मक्का और मदीना की हदूद में दाखिल होकर मशकूक सरगर्मियां भी कर रहे हैं। जबकि एक खबर ये भी है कि यहूदी भेस बदल कर मक्का और मदीना के करीबी शहरों में रिहाइश भी इख्तियार कर चुके हैं। ये अमल आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकता है। दोस्तों, फितना दजाल को कुर्ब क़यामत की निशानियों में शुमार किया जाता है, और इसके अलावा दीगर कई निशानियां अहादीस की सूरत में हम तक पहुंची हैं। लेकिन क़यामत कब आएगी, उसकी ठीक ठाक तारीख तो कुजा, साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये एक ऐसा राज है जो खालिक के कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्राईल अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज़्यादा नहीं जानता। नाज़रीन, कुरान हकीम ने भी ये बताया है कि क़यामत के मुकर्ररा वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। जैसा कि सूरह नाज़ियात में आया है कि ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि इसका वकूअ कब होगा, क्योंकि इसके इल्म का तयन का मदार सिर्फ आपके रब की तरफ है। इसी तरह सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 187 में इरशाद होता है, और ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है, उसको उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा दूसरा कोई जाहिर नहीं कर सकेगा। वो आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं कि जैसे आप गोया उसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह के पास है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, अलामात क़यामत की अहादीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत क़यामत है, बस जो मरा उसकी तो क़यामत आ ही गई। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक़ के लिए बरसरे पैकार रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर ज़िंदगी और ईमान पर ही मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा